ایک بار کی بات ہے کہ ایک نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتا رہتا تھا۔ اسے اپنے باغ کے درختوں اور پتوں سے بے حد لگن تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت باغ میں ہی گزارتا تھا۔ ایک دن بادشاہ باغ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کے دوران ہی انہیں اونگ آ گئی اور وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 پریاں ان کے باغ میں اتری ہیں اور جیسے ہی وہ اترتی ہیں ایک پری اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتی ہے تو سونے کا تنا نمودار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری پری اشارہ کرتی ہے تو سونے کے تنے پر سونے کی شاخیں نمودار ہو جاتی ہیں، اور پھر تیسری پری اشارہ کرتی ہے تو اس سونے کے انوکھے درخت پر شاندار ہیروں کے پتے لگ جاتے ہیں۔ پھر اچانک سے وہ تینوں پریاں سیب بن جاتی ہیں اور باغ میں لگے سیبوں کے درخت پر جا کر لگ جاتی ہیں، اور وہاں ایک عجیب پرندہ آ کر ان تینوں سیبوں کو کھانے لگتا ہے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے پاس بیٹھے بزرگ کے ساتھ اپنے خواب کا ذکر کیا تو بزرگ نے بتایا کہ پریوں کو ایک دیو نے قید کیا ہوا ہے، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ بادشاہ کسی کو تکلیف اور مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بادشاہ محل گیا اور اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ جو کوئی فلاں جگہ پر دیو کے محل سے پریوں کو آزاد کروا کر لے آئے گا تو ہم اسے اپنی آدھی جائیداد کا وارث بنا دیں گے۔ یہ سن کر سب بہت حیران ہوئے۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے عقل مند وزیر کو بھیجا جو بہت بہادر تھا۔ وہ کئی دنوں تک جنگل میں سفر کرنے کے بعد صحرا پہنچا تو وہاں اسے ایک زخمی آدمی نظر آیا۔ اس نے اس کی مرہم پٹی کر کے اس کی مدد کی۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وزیر نے سارا ماجرا سنایا تو اس زخمی آدمی نے اسے کچھ عربی کے الفاظ کا ذکر بتایا جن سے وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکے۔ وزیر آگے بڑھا اور ان الفاظ کو دہراتا رہا یہاں تک کہ اسے چونٹیوں کی فوج نظر آئی۔ ان میں سے چونٹی رانی سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آدم زاد تمہیں مار دے گا۔ تو وزیر نے ان کی آواز سن لی اور اس نے وہاں قدم رکھا جہاں پر چونٹیاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سب چونٹیاں بہت خوش ہو گئی اور وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ وزیر آگے بڑھا اور ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ وزیر وہاں کیا دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی سے باہر کچھ مچھلیاں تڑپ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک مچھلی مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ آدم ذات ہماری مدد کریں، ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی نے کہا کہ وہ ہماری زبان کیسے سمجھ سکتا ہے، لیکن وزیر نے وہ آواز سن لی اور ان سب مچھلیوں کو دریا کے پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے وزیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو ہم مدد کے لیے حاضر ہوں گی۔ وزیر آگے بڑھا اور اس نے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ جا کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹی دنیا کا بزرگ تھا جو جھاڑیوں میں قید تھا۔ وزیر نے اس بزرگ کو نکالا۔ اس بزرگ نے وزیر سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وزیر نے سارا ماجرا سنایا۔ اس بزرگ نے وزیر کو ایک جادوئی چادر دی جسے اوڑھ کر کوئی بھی انسان غائب ہو سکتا تھا۔ وزیر وہ چادر اوڑھ کر آگے بڑھا یہاں تک کہ وزیر دیو کے محل تک پہنچ گیا۔ محل کے باہر
دروازے پر عجیب گارڈ کھڑے تھے، لیکن وزیر نے چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا وہ محل کے اندر چلا گیا۔ جلد ہی دیو کو پتہ چل گیا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا، لیکن وزیر نے کہا کہ غصہ مت کریں، میں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا آپ کو، بس قیدی پریوں کو آزاد کر دیں۔ تو دیو نے اس کے سامنے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط، دیو نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اسے دریا میں گرا دیا۔ دیو نے کہا کہ جاؤ، صبح تک یہ انگوٹھی مجھے واپس لا کر دو۔ وزیر بہت پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے دریا سے وہ انگوٹھی کیسے نکالے گا۔ پھر اسے وہ راستے والی مچھلیاں یاد آئی تو وہ ان کے پاس گیا اور ان سے مدد طلب کی، تو انہوں نے صبح سے پہلے ہی وہ انگوٹھی وزیر کو لا کر دے دی۔ دیو انگوٹھی دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ پھر اس نے باجرے کی بہت ساری بوریاں منگوائی اور سارا باجرہ زمین پر گرا دیا اور یہ کہا کہ صبح تک یہ باجرہ ان بوریوں میں جمع کرنا ہے۔ وزیر پھر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اسے چونٹیاں یاد آئی تو ان کے پاس گیا اور مدد طلب کی، تو چونٹیوں نے بڑی تعداد میں آ کر اس باجرے کو صبح سے پہلے ہی بوریوں میں ڈال دیا، جس سے دیو بہت حیران ہو گیا۔ دیو کی شرطیں پوری ہو گئی تھی اور شرطیں پوری ہونے پر اس نے پریوں کو آزاد کر دیا اور وزیر پریوں کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ پریوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ویسا ہی درخت بادشاہ کے باغ میں لگا دیا جیسا خواب میں دیکھا تھا، اور بادشاہ نے وزیر کے نام اپنی آدھی جائیداد بھی کر دی۔ اور یہ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔